قربا اور قرابت بآ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی آل آبا علیہ السلام میں بأبلغ الوجوہ پایا جاتا ہے، اس لیے ان حضرات علیہ السلام کا مراد ہونا بطریق اولا ہوگا۔ باقی جتنے بھی ہیں اگر آپ ان کو مراد لیتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، مراد لینا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر اس آیت کا مصداق، اس آیت کے حکم کے تحت داخل اور شامل ہونے والے باقی سب بعد میں آئیں گے، یہ ہستیاں سب سے پہلے ہوں گی، سر فہرست ہوں گی، ٹاپ آف لسٹ ہوں گی۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت محکوم علیہ جن پر حکم لگایا جا رہا ہے تو اس کے تمام افراد موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا حضرات۔ اگر آپ یہ قاعدہ پڑھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال، یہ اعتراض، یہ خدشہ کبھی آپ کے ذہن میں پیدا ہی نہ ہوتا اور یہ تکلیف کبھی آپ کو نہ ہوتی کہ میں سمجھتا ہوں اب کسی کو مروڑ، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب بھی اگر ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضور تاجدار گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں سے ہاتھ دھو کر پھر کہیں آگے کی جانے کی تیاری فرمائیے۔ یہاں آپ کا کوئی ٹھکانہ، کوئی مسکن، کوئی رہنے کا ارادہ اور آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنا باللہ وصدقنا باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین ذوی الاحترام، آج کے اس پرفتن دور میں جو ہم اپنے ساعات اور لمحات گزار رہے ہیں اور ہر وقت میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں اسلام کے دشمن اور دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور طرح طرح سے ہتھ کنڈے وہ اپنے استعمال کر کے، پروپیگنڈے کر کے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو اور دین مصطفی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی وہ ہرزہ سرائیاں اور کوششیں کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ کچھ حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ادوار میں توحید کے عقائد کو لے کر حضور علیہ السلام کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی شان اور آپ کے فضائل کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ وہ توحید کی آڑ لے کر مقام رسالت، مقام نبوت علیہ السلام کو کم کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح ایک دور، ایک زمانہ ایسا گزرا، اب بھی گزر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک اور پاک ہستیوں کا نام لے کر اور ان کی آڑ لے کر وہ فضائل اہل بیت، شان اہل بیت میں ہرزہ سرائیاں کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو چند روز قبل میری نظروں سے گزرا، تو میں نے سوچا اس کے اوپر آپ کے سامنے گوش گزار کرنا اور حق بیان کرنا، آپ تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بعض حضرات کا یہ اعتراض رہتا ہے کہ چونکہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، سورۃ الشورى کی ہے، اور اس وقت مکہ شریف میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیہ مودت کے زمرے میں نہیں آتے اور ان کی شان اس آیت میں بیان نہیں کی گئی ہے، اور اس سے مراد تمام وہ افراد ہیں جو حضور علیہ السلام کی رشتہ داری میں آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضرات جو حضور علیہ السلام کے قریب ہیں اور کسی بھی رشتے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور نازل ہو رہی تھی، اس وقت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہیں تھے۔ اب میں آپ کے سامنے گزارش کرتا چلوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اندر کون سے وہ افراد ہیں، کون سے وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس آیت مقدسہ کے تحت حضور علیہ السلام کی ہستی کے سمیت حضور علیہ السلام کے بعد حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس آیت کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں، چونکہ اگر مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جید علماء کرام نے جن فضائل کے اندر، یعنی حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام کے فضائل کے باب میں جب اس آیت کو لے آئیں تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ حضرات اور یہ نفوس قدسیہ اس آیت کے زمرے میں اور اس کے حکم کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ اعتراض ہے بھی، کسی کو درد اور تکلیف ہے کہ اس آیت کے زمرے میں اور حکم میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی یہ بات بہت دور تک جائے گی، کیونکہ ہمارے بزرگان دین اور ایسے بزرگان دین جو معتمد علیہ اور مستند علیہ بزرگان دین ہیں، جن پر اعتماد کیا گیا اور مسلک حق اہل سنت و جماعت ان کو اپنا پیشوا، اپنا امام مانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ کتاب ہے عقائد و مسائل۔ اب یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو مدارس میں سبقاً طلباء کرام کو پڑھائی جاتی ہے، یقیناً
وہ حضرات جو اس آیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یہ یا تو وہ کتاب انہوں نے مدرسے میں پڑھی نہیں ہے یا تاحال پڑھائی بھی نہیں ہے، یا تو شاید وہ اس کتاب سے تاحال واقف بھی نہیں ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو ترتیب دی ہے علامہ مفتی محمد عبد القیوم قادری ہزاروی، اور اسی طرح اس کا ترجمہ کیا علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے یہاں پر جب فضائل اہل بیت کو بیان کرنا چاہا تو اس ضمن میں یہاں پر صفحہ نمبر 82 قرآنی آیات لے کر آئے۔ اب قرآنی آیات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو ذکر کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی محبت کے واجب ہونے پر دلالت کرنے والی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اس تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے یعنی علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب اس کتاب کو لکھا، اس آیت کو محبت اہل بیت میں لے آئے، تو محبت اہل بیت کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، جب بھی شان اہل بیت بیان کی جاتی ہے، اس آیت کو سر فہرست بیان کیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی ذرا مزید میں وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ اسی کتاب سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام احمد طبرانی اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب دیکھیے واضح طور پہ انہوں نے اس بات کو لکھا اور یہ حدیث بھی پیش کر دی، اور وہ حدیث کہ جو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور اس کی صحیح ترین تفسیر خود حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، اس کی طرف انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ عقائد و مسائل ہے، صفحہ نمبر 82 ہے۔ اب آئیے ایک اور عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، سیم یہی آیت مبارکہ ارجح المطالب کے اندر علامہ عبید اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھی ہے، اور صفحہ نمبر ان کا 61 ہے۔ یہ دیکھیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اسی آیت مبارکہ کو فضائل اہل بیت میں لے کر آئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک دو حدیثیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هؤلاء الذین امرنا اللہ تعالی بمودتہم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنے پر امرنا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال علی و فاطمۃ و بناہم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حضرت علی، حضرت خاتون جنت اور ان کے دونوں بیٹے۔ اب اس حدیث کو اخرجہ احمد وابن ابی حاتم والطبرانی والبغوی عن مقاتل والکلبی والحاکم والدیلمی والطبری، ان تمام بزرگوں نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اب اسی طرح دوسری روایت دیکھیے، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام، حضرت زازان فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کی شان کے متعلق سورہ حامیم میں ایک آیت ہے، نہیں نگاہ رکھے گا ہماری دوستی کو مگر ہر ایک مومن، پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا، یعنی یہی آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارجح المطالب، اور صفحہ نمبر اس کا 61 ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آئیے چند ایک اور عبارات، پھر میں اپنے مقصود کی طرف آؤں گا۔ یہ کوکب دری فی مناقب علی انتہائی معروف کتاب ہے، جو کہ فضائل علی میں، باب علی میں اور مناقب مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھی جا چکی ہے کوکب دری کے نام سے۔ اب یہاں پر بھی یہی آیت مقدسہ صاحب کوکب دری فرماتے ہیں کہ ہدایت السعداء اور کشف الغمہ میں بھی یہ آیت اور یہ عبارت جو ہے مرقوم ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ وہ جماعت کون سی ہے جن کی محبت و مودت تمام خلائق پر واجب ہوئی ہے۔ حضرت نے تاکید کے طور پر، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے طور پر 3 دفعہ فرمایا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام۔ صفحہ نمبر 160 ہے۔ یہ کوکب دری کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے یہ دیکھیے المستدرک للحاکم میرے سامنے موجود ہے، اگر اس کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے اس سے آپ کو مزید اطمینان اور تسلی ہوگی۔ یہ مستدرک للحاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، جلد نمبر 5 ہے،
اور صفحہ نمبر اس کا ہے جناب 744۔ اب دیکھیے انہوں نے بھی حدیث مبارکہ پیش کر دی ہے، اور یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جسے خطبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ کے اندر خود مولا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو کچھ حضرات اس آیت آئے مودت سے جن کی نفی کر رہے ہیں، خود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کے بارے میں۔ اب آج کل کے وہ افراد جو یہ اعتراض کرتے ہوئے بغض اہل بیت میں اور اناد دشمنی اہل بیت میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو ہوش کی ناخن لینے چاہیے کہ وہ کس قدر بلند بارگاہ اور کس قدر بلند ہستیوں کے بارے میں یہ حرزت سرائیہ اور جسارتیں کر رہے ہیں کہ وہ آیات بینات جن کو خود وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، اور آج کل کے افراد وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ چونکہ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ اب خود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل خطبہ ہے، اس کی عبارت ہے، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، یہ وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جو آیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي نَفْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مسلم، اور فرمایا میں ان اہل بیت سے ہوں کہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض فرما دی ہے، جن کی مودت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ فرمایا فقال تبارک و تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ آخر تک آیت پڑھی، فرمایا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، فرمایا اقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت، یہ نیکیوں میں جو اضافہ ہے وہ در حقیقت ہم اہل بیت کی محبت ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں بھی اس کو بیان کیا۔ اب دیکھیے فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے انتہائی معروف احادیث مبارکہ کی، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ کے نام سے، انہوں نے بھی اس آیت مقدسہ کو دیکھیے بیان کر دیا، اور انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اس پیج نمبر کو تمام جتنی بھی پیجز ہیں میں ان کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لما نزلت، جب یہ آیت مبارکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی، سورہ شورى آیت نمبر 23، تو کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ آپ کے رشتہ دار، وہ آپ کے قریبی کون ہیں، قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو قال علی و فاطمۃ و بناہا علیہم السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹوں کی محبت تم لوگوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیے فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس کی حدیث نمبر 1141 ہے۔ اب وہ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیاستہ کی چند ایک کتابوں میں، یعنی بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث پیش کر دی کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کچھ اور تفسیر کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف یہ نہیں ہے کہ علی، فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو محبت ہے اسی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کسی اور کی محبت نہ ہو۔ یہ جو حدیث نمبر پیش کر دی گئی ہے، اور حدیث نمبر 4818 یہ بخاری شریف میں، اسی طرح ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ پیش کر دی گئی ہے، بالکل اسی کانٹینٹ کی، اسی مواد، اسی موضوع کی، اور راویان بھی ایک ہی ہیں۔ آپ یہاں پہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 3251 ہے، اور یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک تفصیل بیان کی اس حدیث مبارکہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ سئل ابن عباس عن هذه الآیت، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس سے پہلے کہ آپ جواب ارشاد فرماتے فقال سعید بن جبیر، تو حضرت سعید بن جبیر وہاں پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا قربى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، ایک روایت میں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فقال ابن عباس علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن بطن من قریش، اور جبکہ بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اجلتا، کہ اے سعید بن جبیر تو نے جلدی کی ہے،
اس کی تفصیل کرنے میں اور اس کی تشریح کرنے میں، جبکہ آگے ان کے پھر کلمات ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا کان له فیہم قرابۃ، لیکن اس کی تفصیل مکمل اب ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اعتراض مرتفع ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد چونکہ حضرات حسنین کریمین نہیں ہیں، اور وہ اعتراض مرتفع کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری عبارات اور حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ خود حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ مبارک بھی آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دیا۔ اب اسی طرح اب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اہل بیت کرام سے محبت کیا کرتے تھے، اور بالخصوص سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، فضائل الصحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 1129 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ابی صالح قال لما حضرت عبداللہ ابن عباس الوفات، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا، وفات کا جب وقت قریب آیا تو فرماتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی اور رب سے کیا دعا مانگ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت وصال جو دعا مانگ رہے تھے ان کے کلمات ہیں، اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی بن ابی طالب، اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے ذریعے سے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ جب اتنا بلند مقام ہو، اللہ پاک نے اتنی رفعتیں اور شانیں عطا فرمائی ہو کہ ولایت علی کے تصدق سے کہ رب کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے، اب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ یہ آیت مقدسہ مکہ میں نازل ہوئی تو حضرات حسنین کریمین اس میں شامل نہیں ہیں، اور یہ اعتراض یقیناً ان کا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جن کو ذرا اہل بیت اکرام سے تکلیف رہتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے الصواعق المحرکہ علامہ ابن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی پیش کر دوں تاکہ کچھ لوگوں کو جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ بھی ان کی مرتفع ہو جائے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو خود علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو فضائل اہل بیت میں ذکر کیا ہے۔ اچھا پھر آگے چلیے، اس میں چند ایک عبارات ہیں جو میں ضروری سمجھوں گا، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ یہاں پر بزار اور طبرانی نے حضرت حسن سے ایسے طرق سے بیان کیا ہے کہ جن میں بعض حسن ہے کہ آپ نے ایک خطبہ فرمایا، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی، یعنی وہی خطبہ جو ہم نے دیگر کتب سے آپ کے سامنے عرض کیا، حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، عربی عبارت وہاں سے ہم نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طویل ایک خطبہ ہے، آپ نے فرمایا، پھر فرمایا میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن سے محبت اور دوستی کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کن لوگوں کے بارے میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جن لوگوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور یہاں تک کہ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، یہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب طبرانی نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بھی یہ روایت کی ہے، اسی قسم کی ملتی جلتی ایک عبارت جو مولا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں، انہوں نے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، بیان کیا کہ جب انہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد قیدی بنا کر لایا گیا اور دمشق میں ایک اسٹیج پر آپ کو کھڑا کیا تو اہل شام کے ایک جفاکار نے کہا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کر دیا اور تمہاری جڑ اکھیڑی اور فتنے کے سیند کو کاٹ دیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ آپ حضرت مولا زین العابدین آپ نے اسے فرمایا، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ؟ اس نے کہا آپ وہ لوگ ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اب دیکھیے کہ حضرت مولا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو خود حضرت مولا امام حسین کے بیٹے ہیں، اب افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو حضرت مولا امام زین العابدین یا مولا امام باقر، امام جعفر صادق، ائمہ طاہرین یا دیگر ان کی جو اولادیں ہیں ان کو تو چھوڑیے، خود ان کے آباء و اجداد جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نماز میں بھی سرکار اگر ہوں اور وہ آپ کے پشت انور پہ آ کے بیٹھ جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے مبارک سے اپنا سر انور نہ اٹھائیں کہ کہیں میرے حسنین کریمین میرے نواسوں کو تکلیف نہ ہو، اور ان کی تکلیف سے میری شہزادی کونین حضرت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کے قلب مبارک پر کہیں تکلیف کے آثار نمودار نہ ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے شہزادگان، اپنی صاحبزادی، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک
ان کا اتنا خیال رکھیں۔ اور آج کل کے یہ ظالم لوگ ہیں کہ کس طرح فضائل اہل بیت کے اوپر حملہ آور ہونے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا بول بالا فرما رکھا ہے۔ اور یقیناً جو بھی حضرات، جیسا بھی کوئی بندہ ہو، کتنا بھی بڑا وہ متقی پرہیزگار ہو، کیسا بھی نیک شخص ہو، پارسا ہو، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اگر ان نفوس کے ساتھ، ان مقدس ہستیوں کے ساتھ، ان بابرکت ذوات کے ساتھ اگر وہ ٹکر لے گا تو یقیناً ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے وہ زمانے نے پہلے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر مزید میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری و ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضاحت فرمائی آل قربا کی، اب یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا ابن عباس نے آیت کے لفظ القربا کو عموم پر حمل کیا ہے۔ بخاری وغیرہ میں ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ابن جبیر نے القربا کی تفسیر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ نے انہیں کہا تو نے تفسیر میں جلدی کی ہے، قریش کے تمام بطون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری ہے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں طرف ٹکراؤ نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف سعید بن جبیر یہ کہہ رہے ہیں اور یعنی اس کو مخصوص کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی طرف، اور حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری جانب اس کو عموم پر رکھ رہے ہیں۔ لیکن خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت کردہ حدیثیں ہیں، اگر ان کو ہی دیکھا جائے تو ان میں بھی ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ان کا یہ قول نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قریش کے تمام بطون میں قرابت داری ہے، دوسری جانب خود آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار پاک ہستیوں کا نام لیا۔ اب اس میں چونکہ تضاد بظاہر نظر آتا تھا تو ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابن عباس اور ابن جبیر کی تفسیر میں عدم تضاد کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ابن جبیر اس آیت کی تفسیر کبھی اس طرح کرتے تھے اور کبھی اس طرح سے کرتے تھے، بس ہر ایک کی صحت نیت کو سمجھو، بلکہ ابن عباس نے ایسی تفسیر کی ہے جو ابن جبیر کے موافق ہے۔ اور مزید اس میں اگر آپ وضاحت دیکھنا چاہیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بطون والی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قریش کے تمام بطون میں قرابت داری ہے، یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کردہ ہے، جبکہ وہ تفسیر کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چار ہستیاں ہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کی طرف سے تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا کردہ وہ الفاظ ہیں کہ قرابت سے مراد یہ چار ہستیاں ہیں اور یہ چار نفوس قدسیاں ہیں۔ اب آئیے میں ان حضرات کو دعوت حق دینا چاہوں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں تو یہ سب سے بہتر ہے ان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، یہ تو وہ ہستی ہیں جو کسی کے ہاں بھی مسلک حق اہل سنت و جماعت میں قابل رد نہیں ہے بلکہ قابل قبول ہیں۔ جس کسی بندے کے سامنے بھی اگر آپ کی عبارت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 421 ہے۔ محبت آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب بات چلی اور سوال کیا گیا، اس سوال کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے۔ اب وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ دیکھیے جناب، آپ اپنی تسلی فرما لیجئے، یہ جلد نمبر 22 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 421۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت مقدسہ کو اہل بیت اطہار کی شان میں، ان کی رفعت میں، ان کی بلندی میں، ان کے فضائل میں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اس میں حضرت مولا علی بھی شامل ہے، اس میں حضرت خاتون جنت بھی شامل ہے، اس میں حضرات حسنین کریمین بھی شامل ہیں، اس میں امام زین العابدین بھی شامل ہیں، امام باقر بھی شامل ہیں، امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں، حضرات حسنین کریمین اور حضرت خاتون جنت حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صلب سے اور آپ کے نسب سے اور آپ کے تعلق سے وہ سب کے سب اس آیت مبارکہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مطلقاً سادات کے بارے سوال کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف حضرات حسنین کریمین یا حضرت خاتون جنت یا دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان کے لیے نہیں، بلکہ صرف سادات کرام کے لیے کیا گیا، مطلقاً سادات کرام کے لیے یہ سوال کیا گیا۔
تو مطلقاً سادات کرام کے سوال کے جواب میں اللہ حضرت علیہ رحمہ یہ آیت لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، اور اس سے محروم ناسبی خارجی جہنمی ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کن نفوس قدسیہ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو۔ اب جب انگلی اٹھائی ہے تو پھر باقی علماء کرام اور مفتیان اعظام اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی باتیں بعد میں کریں آپ، سب سے پہلے آئیے فتاوی رضویہ کے اندر تو یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اصل میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے حکم میں اور اس کے تحت کون کون نظرات شامل ہوتے ہیں اور شامل نہیں ہوتے۔ اب آئیے اس تابوت کو آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میں آپ کے سامنے حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی عرض کرتا چلوں۔ اب یہاں پر باقاعدہ حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہی آیت مودت ہے اور اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ آیت مودت اور اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آیت مودت میں الفاظ فی القربہ سے مراد آل آبا یعنی علی فاطمہ حسن حسین علیہم السلام نہیں، یعنی علی فاطمہ حسن حسین علیہم السلام نہیں، اور جس کو علیہم السلام سے تکلیف ہے وہ بھی ذرا یہ عبارت سن لے اور دیکھ لے کہ علیہم السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آیت مکیہ ہے، یہ آیت مکیہ ہے اور مکہ میں حسنین پاک علیہم الرضوان کا تولد نہیں ہوا تھا، اور روایت نزول بالمدینہ ضعیف ہے۔ اب اس کا جواب حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا نزول اگرچہ مکہ ہی میں ہو مگر چونکہ قربہ اور قرابت بآ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی آل آبا علیہم السلام میں بأبلغ الوجوہ پایا جاتا ہے، اس لیے ان حضرات علیہم السلام کا مراد ہونا بطریق اولا ہوگا، بطریق اولا ہوگا۔ باقی جتنے بھی ہیں اگر آپ ان کو مراد لیتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، مراد لینا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر اس آیت کا مصداق، اس آیت کے حکم کے تحت داخل اور شامل ہونے والے باقی سب بعد میں آئیں گے، یہ ہستیاں سب سے پہلے ہوں گی، سر فہرست ہوں گی، ٹاپ آف لسٹ ہوں گی۔ اب دیکھیے، اور کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب پڑھ کے دیکھ لے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں آپ فرماتے ہیں اس لیے ان حضرات علیہم السلام کا مراد ہونا بطریق اولا ہوگا بنسبت ان اقارب کے جو مکہ میں بروقت نزول آیت موجود تھے۔ اگر آپ ان کو مراد لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ وہاں حسنین کریمین نہیں تھے یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ چنانچہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مدح اور ان سے بغض کی مذمت کے متعلق کتب حدیث میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ اب یہاں پر جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کی شان میں احادیث اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب، اور وہ جو محبت اہل بیت سے اعتراض کرنے والے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرابت داری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو صاحبزادے ہیں، صاحبزادگان ہیں، نواسے ہیں، ان سے جو دشمنی اور نفرت اور بغض کرنے والا ہے اس کے لیے تمام وعیدیں بھی اس میں آئی ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اب یہ حدیثیں ساری کی ساری آپ جناب جس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں، آپ تفسیر کبیر سے، اس تفسیر کبیر میں بھی یہ احادیث موجود ہیں جسے تفسیر صاحب تفسیر الکشاف امام جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب انہی احادیث کو تفسیر روح البیان میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں یعنی جن کے رشتہ دار تعلق کا رجوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کامل و مکمل اور اعلیٰ درجہ پر ہو، وہی لوگ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہلانے کے مستحق ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ حضرات علی و فاطمہ و حسنین علیہم السلام کا حضور علیہ السلام سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ جب ان کا نہایت گہرا تعلق ہے اور یہ بات خود صاحب تفسیر روح البیان بھی مان رہے ہیں، حضور تاجدار گولڈا بھی مان رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات ماننے میں کون سی تکلیف ہو رہی ہے اور کس جگہ کس مقام پہ تکلیف ہو رہی ہے؟ آگے حضور تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ آپ خود یہ قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اقول، اور یہ ضروری امر نہیں کہ بر وقت نزول آیت محکوم علیہ کے کل افراد موجود ہوں۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت محکوم علیہ جن پر حکم لگایا جا رہا ہے تو اس کے تمام افراد موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا حضرات۔ اگر آپ یہ قاعدہ پڑھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال، یہ اعتراض، یہ خدشہ کبھی آپ کے ذہن میں پیدا ہی نہ ہوتا اور یہ تکلیف کبھی آپ کو نہ ہوتی کہ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں کہ بر وقت نزول آیت محکوم علیہ کے کل افراد موجود ہوں، یہ ضروری امر نہیں ہے، اور نہ یہ کہ اس وقت کے موجودہ افراد ہی
پر وہ حکم محصور ہو، یہ ضروری نہیں ہے، دیگر افراد بھی اس میں اس حکم محکوم علیہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کے متعلق بعہد موسوی تورات میں پیش گوئی مندرج تھی کہ تم 2 دفعہ ارتکاب جرم و معاصی کرو گے اور سزا پاؤ گے، کما قال اللہ تعالی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمائی ہے، حضور تاجدار گولڈا فرماتے ہیں اس آیت میں یہود مدینہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر سے خطاب ہے، جو نزول تورات کے کئی صدیوں کے بعد مدینہ منورہ میں موجود ہوئے، اور ان کے لیے حکم باری تعالیٰ ہوا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم فساد کی طرف عود اور رجوع کرو گے تو ہم بھی سزا اور عذاب دیں گے۔ اور چونکہ انہوں نے فساد کی طرف عود کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، لہذا من جانب اللہ سزا دیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے اور بنو نذیر پر جزیہ عائد کیا گیا اور وہ وطن سے نکالے گئے۔ اب چونکہ دور موسوی علیہ السلام میں قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا تو وہ حکم فقط اس وقت کے موجودہ بنی اسرائیلیوں کے لیے صرف نہیں تھا، اور وہ ان کے اندر منحصر نہیں تھا، بلکہ بعد میں آنے والے بھی جو بنی اسرائیلی تھے اور جو اہل کتاب تھے وہ اس آیت کے ضمن میں، اس کے حکم میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح اب یہاں پہ حضور تاجدار گولڈا فرماتے ہیں اسی طرح الفاظ اہل قربہ میں حسنین پاک علیہم السلام داخل ہیں، حسنین پاک علیہم السلام داخل ہیں، جملہ قابل توجہ ہے۔ اسی طرح الفاظ اہل قربہ میں حسنین پاک علیہم السلام داخل ہیں، گو وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور آل کسا کے بارے میں اب یہ بات جو ہے انتہائی قابل توجہ ہے، اپنے دل کی سماعتوں کو کھول کے ذرا سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور آل کسا کے بارے میں بلحاظ قرابت کاملہ جو احادیث مستورہ بالا و نقل متواتر سے ثابت ہے، یہ کہنا کہ آیت مودت انہی کی شان میں نازل ہوئی صحیح ٹھہرا اور آثار ذیل بالکلیہ درست ٹھہرے۔ اب دیکھیے حضور تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قدر واضح کر کے فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں اب کسی کو مروڑ، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اب بھی اگر ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ سے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضور تاجدار گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان دونوں سے ہاتھ دھو کر پھر کہیں آگے کی جانے کی تیاری فرمائیے۔ یہاں آپ کا کوئی ٹھکانہ، کوئی مسکن، کوئی رہنے کا ارادہ اور آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پنجتن پاک، 4 یار اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیوز و برکات سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔